شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سبھی کو عقیدے کے اس درس میں جمع فرمایا ہے. کل کے درس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو متن اپنی کتاب میں لکھا تھا اس کو ہم نے پڑھا. پھر ایک بار میں اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ سبھی اچھی طرح اس سے واقف ہو جائیں. تو شیخ نے بات شروع کی تو کہا اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بہن. اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. جب بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب یہ دعا آپ کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے جو مسٹیک ہیں، خطا ہیں، جو پہلے ہوئے ہیں، اللہ اسے معاف کرے. اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے. اعلم رحمک اللہ. ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ تین مسئلے جاننا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے. تو کل ہم نے سنا، یاد ہوگا آپ کو. سب سے پہلی بات بتایا ان اللہ خلقنا، بے شک اللہ نے ہم کو پیدا کیا. یہ بات یہاں بتائی گئی، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا؟ تو دنیا کے جن کو عقل مند لوگ ہم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان تو پہلے بندر تھا، بعد میں کیا ہوا؟ انسان. پہلے بندر تھا، بعد میں انسان بنا. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وہی اللہ ہے جس نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کیا. سورۃ الانعام آیت نمبر 2. تو میں تمام بہنوں سے بھی، آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آیتوں کو نوٹ کریں، یہ زندگی میں آپ کو بہت کام آئیں گے. ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو. اللہ نے تم کو پیدا کیا لیکن تم شک کرتے ہو. سورۃ الانعام آیت نمبر 2. یہ ساری دلیلیں شیخ ابن عثیمین نے، آج جو ہم پڑھ رہے ہیں شیخ ابن عثیمین کی شرح ہے، انہوں نے اس بات پر دلیل دیا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 11، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں. کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری صورت شکل بنائی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 11. پہلے آیت تھی سورۃ الانعام آیت نمبر 2. سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. جیسے بھی اللہ نے بنائی، سب کی صورت اچھی بنائی. اب اللہ نے صورت بنائی تو صورت کو نام نہیں رکھنا چاہیے. دیکھو کھٹی صورت، میٹھی صورت بولتے نہیں لو. کھٹی مٹی کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن صورت کو نام نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جیسے بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کے بعد سورۃ الحجر آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور تحقیق کہ ہم نے آدم علیہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
اور تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ من صلصال، سڑی کیچڑ، وہ کیچڑ جو سڑ گیا. اللہ ہم کو کیسے پیدا کرا ہے؟ ایسے کیچڑ بول تو ہمیں اب لوگ بولنا تو چکڑ. ہاں، تو ہماری زبان میں بولنا بولے تو دکنی زبان میں چکڑ، اصل میں کیا تھا؟ وہ کیچڑ تھا. تو سڑے کیچڑ سے اللہ نے پیدا کیا اور اس میں کھن کھناتی آواز آئی. جیسے ذرا لوگ کھن کھناتے رہتے نہیں، چپ کے بکتے رہتے، وہ مٹی کا اثر ہو، کیا بھی نہیں رہنگا جیب میں لیکن اچھلتے رہیں. تو جھنگر کے سر کا بولا کہ کیا ہے کہ یہ ان کے پاس کیا ہے؟ وہ انسانی فطرت ہے. کوئی متواضع ہوتا ہے، کوئی خامخواہ اچھلتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی فطرت عطا فرمائے، آمین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی آدم کو سڑی جلی کیچڑ کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. پہلے تو بتایا اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اس آیت میں فرمایا کہ سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا، اور پھر بنایا کہ وہ مٹی کیا ہو رہی ہے؟ کھن کھناتی ہے. وہ مٹی میں ایک کھن کھن آواز آتی ہے. یہ سورۃ الحجر آیت نمبر 26. پھر ایک آیت انہوں نے سورۃ الروم آیت نمبر 20 انہوں نے پیش کی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور اللہ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد اب انسان ہو کر ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہو. اس میں کیا بولتا ہے؟ مٹی سے. پہلے کیا بولا؟ سڑے ہوئے چکڑ سے اور جلی ہوئی مٹی سے. ہانڈی جلاتے نہیں، ہانڈی کیا کرتے؟ جلاتے. لیکن میں اس سے پہلے ایک واقعہ بولا تھا آپ کو. انسان کی مرضی پر دنیا نہیں چلتی ہے. کس کی مرضی پر چلتی ہے؟ اللہ کی مرضی پر چلتی ہے. وہ زمیندار کی 2 بیٹیوں والا قصہ بولا نہیں بولا. تو زمیندار کی 2 بیٹیاں تھی، کہتے جو کسان تھا، تو ایک بیٹی کو اس نے شادی کیا کسی زراعت کرنے والے کسان سے جو کھیتی میں زراعت کرتا ہے. ہاں، اور ایک بیٹی کی شادی کرا کسی ہانڈی بنانے والے کمہار سے. اپنی اس بیٹی کے گھر گیا جس کی بیٹی ہانڈی بناتی ہے. اس نے کہا ابا دعا کرو، ابا بارش نہیں ہونا، ابھی ہانڈی بنا کے ہم لوگ الاؤ میں چڑھائے ہیں، الاؤ جلے گا تو ہم کو روزی روٹی مل جائے گی. وہ کھیت والی بیٹی کے ہاں گئے تو بولے ابا دعا کرو، ابا بارش ہوگی تو سبزی اگے گی ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے. تو کسان پریشان ہوا. یہ ایک بیٹی ایسا بول رہی، ایک بیٹی ایسے. بولا اللہ تو بہتر جانتا ہے کیا کرنا ہے، تجھے معلوم ہے کائنات اللہ کی مرضی پر چلتی ہے، انسانوں کی خواہشوں پر نہیں چلتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چیز انہوں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. سورۃ الروم آیت نمبر 20. اس کے بعد سورۃ الرحمن آیت نمبر 14. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اللہ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. یہ مٹی کیا ہوتی ہے؟ بجتے رہتی ہے ہمیشہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی بہتر مومن وہ ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ. بولے تو اچھا بولے یا تو خاموش رہے، بجے نہیں مٹی کی طرح. اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد سورۃ الزمر آیت نمبر 62 جس میں کہا اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. کیا ہے؟ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد سورۃ الصافات آیت نمبر 36 واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے
تم کو اور جو عمل تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ معلوم ہو گیا؟ یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وہ تو معلوم ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور ان کے علاوہ اس موضوع پر بہت ساری آیتیں ہیں، اتنی آیتیں آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سورۃ الطور آیت نمبر 35۔ کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے یا خود ہی اپنے خالق ہیں؟ انسان خود اپنے آپ سے پیدا ہو گیا؟ نہیں، سے تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اپنے سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ دنیا میں اتنی ساری مخلوق ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ معبود برحق کے نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی حکم دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو انہوں نے یہاں ایک بات بتایا ہے، اس بات میں اس کی طرف اشارہ ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی اللہ نے کیا ہے اور حکم بھی اسی اللہ کا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذرا اچھا سنیں، یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ آج تک کسی نے ربوبیت، رب ہونے کا انکار کیا ہو، یعنی ایک رب ہے اس کا انکار کیا ہو۔ جیسے فرعون کا معاملہ تھا، فرعون نے انکار کیا، فرعون نے کیا کہا؟ میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ تو ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں، اس حدیث پر غور کریں۔ یہ حدیث ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی۔ اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جبیر بن مطعم نے فرمایا رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، آپ تلاوت کر رہے تھے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، سورۃ الطور آیت نمبر 35 سے 37۔ کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا خود اپنے خالق ہیں، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اس قرآن کی ہیں۔ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت مشرک تھا، قرآن جب میں نے سنا میں مشرک تھا، بہت قریب تھا کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ جائے۔ قرآن کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ ایک مشرک پر، کہ میرا دل اچھلنے لگا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سورہ طور کی آیتیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو کہا کہ بہت قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے۔ اڑ جائے کا مطلب کیا تھا؟ کہ یعنی اچھل کر حلق میں آ جائے، اچھل کر حلق میں آ جائے۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایمان نے میرے دل میں قرار پکڑا۔ اب اتنے اچھے امام کے پیچھے قرآن سننے کے بعد بھی ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اتنا اچھا قرآن ہم سنتے ہیں، کم از کم آیتوں کو غور کریں، آیتیں پڑھیں، آیتیں کیا پڑھی جاتی ہیں اس پر غور کریں۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا جو ہم نے سمجھ لیا، ان اللہ خلقنا، اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالی ہمارا خالق ہے۔ تو مطلب یہ ساری آیتیں شیخ نے پیش کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو یہاں پیش کر رہے ہیں، جس میں اس بات کا ذکر ہے،
دوسری چیز جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے وَرَزَقَنَا وَرَزَقَنَا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق عطا فرمایا۔ ہم کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے۔ اللہ خلقنا، بات پوری ہو گئی۔ قرآن کی کئی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ ساری دلائل ہیں۔ کوئی بھی پوچھے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو آپ کو دلیل دینا پڑے گا۔ وَرَزَقَنَا، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، تو اس کے دلائل کے طور پر سورۃ الذاریات آیت نمبر 58، سورۃ الذاریات آیت نمبر 58، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ خود ہی رزق دینے والا ہے، بڑی طاقت والا، زبردست ہے۔ اللہ آپ کو کھلانا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی چھیننا چاہے تو کوئی آپ کے منہ میں نوالا ڈال نہیں سکتا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 58۔ اس کے بعد ایک اور آیت انہوں نے پیش کی، سورۃ السبا آیت نمبر 24، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں؟ قُلِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان و زمین میں رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس آیت نمبر 31، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سورۃ یونس آیت نمبر 31، جس میں یہ بات بتائی گئی اے نبی ان سے پوچھو تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ یہ سننے کی طاقت، دیکھنے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان کو جاندار، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور جواب دیں گے اللہ۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون جواب دیں گے؟ مکے کے کافر، مکے کے کافر جواب دیں گے۔ آج کے مشرکوں سے پوچھو تو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے کئی بار حدیث سنا ہوگا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پیش کیا کہ بچہ جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ 4 باتوں کو لکھتا ہے۔ بچہ کہاں ہوتا ہے؟ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ فرشتہ 4 باتوں کو لکھتا ہے۔ نمبر 1، اس کے رزق کے بارے میں۔ ہمارا رزق کب طے ہو جاتا ہے؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، لیکن باہر آ کر پریشان ہوتے ہیں۔ اندر تو طے ہو جاتا ہے، لیکن ہم پریشان کہاں ہوتے ہیں؟ باہر آ کر ہوتے ہیں۔ اور اس کی مدت عمر کے بارے میں، کتنی مدت ہم جئیں گے، یہ بھی طے ہو جاتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ اس کے اچھے اور برے عمل کے بارے میں، یہ بھی ہمیں اسی وقت طے ہو جاتا ہے جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ اس بارے میں کہ وہ بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، یہ بھی ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو طے ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو تھی قرآن کی دلیلیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے۔ ہمارا رزق اسی وقت طے ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک عقلی دلیل کا تعلق ہے، 2 طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں، ایک نقلی دلیل، ایک عقلی دلیل۔ نقلی دلیل کے مطلب ڈپلیکیٹ دلیل نہیں، نقل کے معنی کتاب و سنت، اللہ کی کتاب جو منقول ہے اور سنت، اس کی دلیل۔ قرآن کی آیتیں ہم نے نقلی دلیل پیش کر دی۔ عقلی دلیل، اب ہم یہ کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ تو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے، تو کہا کہ عقلی دلیل کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو رزق دیتا ہے۔
تو یہ اس لیے کہ ہم بغیر کھائے اور پیے زندہ نہیں رہ سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد بیکار نہیں چھوڑ دیا. اگر کھلائے گا نہیں پلائے گا نہیں تو ہم مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھوکا تو نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون. سورة الواقعہ آیت نمبر 63 to 70. اس میں کیا ہے؟ بھلا دیکھو جو بیج تم بوتے ہو، بیج زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے تم کھیتی اگاتے ہو. بیج تک ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اب اس سے کھیتی اگانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اس بیج کو بھوس بنا دیں، بھوسی بنا دیں، پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو اللہ کا عذاب آ گیا، کچھ بھی باتیں بناؤ، بلکہ ہمارے نصیب ہی پھوٹ گئے. بھلا دیکھو تو صحیح، جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے بادل سے تم نے اتارا ہے یا اسے ہم اتارنے والے ہیں؟ پانی کون بھیجتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے. اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا پانی بنا دیں، اس سے تم میٹھا پانی بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے. پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اور پانی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں، اللہ دیتا ہے. کہا کہ نہیں، اس پرندے کی طرح نکلو جو اپنا گھونسلہ چھوڑ کر باہر نکلتا ہے. تو آدمی اگر 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، گھر چھوڑ کر باہر نکلتا، کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی، مختلف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز، اب تک کتنی چیزیں ہوئیں؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس کی دلیلیں ہم نے بیان کر دی. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس کی دلیلیں بھی ہم نے بیان کر دی. اللہ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا. یہ وہ حقیقت ہے جس پر سمعی عقلی دلائل موجود ہیں. سمعی اور عقلی دونوں کا مطلب یہ کہ سمعی قرآن و حدیث ہے جس کو ہم نقلی بھی کہتے ہیں، اور عقلی یہ کہ عقل میں بھی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں کہا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115-116. اس میں اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم نے کل سنا نہیں. جیسے اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بات ایسی نہیں ہے. دوسری چیز سورہ قیامہ، وہاں بھی اس آیت کا ذکر ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا مطلب شتر بے مہار؟ مطلب کیا؟ مطلب شتر بے مہار مطلب کیا؟ شتر مانے اونٹ، بے مہار کے مانے وہ اونٹ جس کے ناک میں رسی نہیں ہے. اونٹ کے ناک میں رسی ہے تو وہ اونٹ والے کے کنٹرول میں رہتا ہے، ناک میں رسی نہیں ہے تو ان کنٹرول ہوتا ہے. تو کیا انسان کو ہم نے ایسے چھوڑ دیا کہ اس کے ناک میں ہم نے رسی نہیں ڈالی؟ ایسی نہیں. انسان کو ہم نے ناک میں رسی ڈال کے رکھی ہے. اسی لیے زندگی میں کیا ہوتا، کبھی بیمار ہوتا، کبھی گھر میں بابا بیمار ہوتے، بچے بھی نہیں تو واہ ہم نہ کنٹرول کرنے ہوگا. جب ہم کو اللہ تعالیٰ یاد آتا،
پاؤں میں درد آئے تو اللہ یا اللہ. ہاں مسجد چھوڑتے نہیں, مسجد میں پڑے رہتے, اللہ تعالیٰ یاد آتا. گھر میں جیب خالی ہو گیا, اللہ تعالیٰ یاد آتا. جیب بھرک کو آپ صحت مند ہیں تو اللہ کو تھوڑو نہ یاد کریں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہماری زندگیوں سے گزارتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یاد آئے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لوٹیں. اس کے بعد عقلی دلائل کے طور پر انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اس دنیا میں انسانیت کے وجود کا زندہ ہونا اور پھر دوسرے جانوروں کی طرح دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور بعد میں جانوروں ہی کی طرح بغیر و حساب و کتاب کے اور دوبارہ اٹھنے کے لیے ہمیشہ کے لیے مر جانا, ایسا تو نہیں. جانوروں کے لیے حساب و کتاب نہیں, سارے مٹی ہو جائیں گے, لیکن انسان کے لیے حساب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ تمہارے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ تم کچھ چیزوں کا جواب نہیں دو گے. تمہاری عمر کہاں گزری, تمہاری جوانی کہاں گزری, پیسہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ سارے سوالات کے جواب نہیں دو گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب مجھے اور آپ کو دینا ہے. جب بھی یہ بات یاد کریں تو بہت یہ ہوگا. تو لوگ ہیں, کچھ چیزیں ہیں. ابھی میں نماز پڑھا کر وہاں ٹھہرا ہوا تھا, ایک صاحب مجھے بول رہے تھے کہ شیخ میری ماں کا انتقال ہوئے ایک ہفتہ شاید ہوا ہے, لیکن میں جب نماز کے لیے کھڑتا ہوں تو ماں کی یاد آ جاتی ہے, میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. تو میری ماں نے ہی مجھے نماز کا پابند بنایا تھا. ماں کو میں بھول نہیں پاتا ہوں, اس سے میرے نماز میں خلل آئے گا کیا بولیں گے؟ بولا کہ ماں یاد آ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے چند دن پہلے ایک وائرل ہوئی ایک ریل دیکھی ہوگی کہ جس کی 3 بیٹیاں تھیں, 3 تھی 4 تھی, 3 تھی 4 تھی معلوم نہیں, 3 تو تھی پکی مجھے معلوم ہے. 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں نے باپ جو اولڈ ہومیج میں تھا انہوں نے فون کیا کہ باپ بیمار ہے. بولے نہیں ہم بزی ہیں, آئیں گے. اس کے بعد وہ مر بھی گیا. اس کے آخری رسومات بھی اس طریقے پر کیے گئے, لیکن کوئی بیٹی دیکھنے نہیں آئی. آخر میں ایک بیٹی نے فرمائش کی کہ میں 5,000 بھیج دیتی ہوں, آپ اس کا جو بھی ہے کر دیں اور مجھے ویڈیو سے بتائیں کہ میرے باپ کی چتا کیسے چل رہی. اسلام یہ تعلیم تو ہم کو نہیں دیتا, یہ تعلیم تو دیتا نہیں ہے. کہا کہ ماں باپ کا تو حق ہے بچوں کے اوپر حق ہے. یہ ایسی ریل تھی جس کو سن کر جس کو سارے ملک نے دیکھا, ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کیا ماں باپ کی یہی قدر و قیمت ہے؟ اسلام تو اسی لیے کہتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. تو ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں, اسلامی تعلیمات کی طرف آ جائیں تاکہ ہم سب مل کر جنت کو جائیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسری چیز ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا, بل ارسل الینا رسولا, اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بھیجے. کیا بھیجے ہیں؟ رسول بھیجے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے سورۃ فاطر آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اور کوئی امت ایسے نہیں گزری ہے جس میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا ہو. ہر جگہ رسول آئے ہیں. اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتا. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں. اسی طرح اور ایک آیت انہوں نے یہاں پیش کیا ہے, یہ ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ 25 انبیاء کا تو نام کے ساتھ ذکر ہے. اس کے بعد اور بھی انبیاء کا ذکر ہے, اور کچھ لوگوں کو ذوالکفل ہیں وغیرہ ہیں, القاب لوگ مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ پیغمبر تھے کہ کیا تھے.
یہ نیک لوگ تھے. لقمان وہ دانا تھے، حکیم تھے، عقل مند تھے، ان کے بارے میں انہی کے وہ رسول تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو رسول نہیں بنایا، اس لیے کہ رسول کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لوگوں میں جانا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ منصب نہیں دیا، عورت کو یہ منصب نہیں دیا. مریم ان کے تعلق سے کہا کہ وہ نیک خاتون تھی، قرآن میں ذکر کیا گیا، اس نام سے صورت بتا دی گئی، لیکن رسالت کا منصب کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جہاں کہا کہ رسولوں کو جو مانے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. فمن اطاعہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ جو آیتیں ہیں، جو آیتیں انہوں نے پیش کی، آل عمران آیہ نمبر 132 133، جس میں اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صرف رسول اللہ کو مانو گے تو بس نہیں آئے گا، رسول کو ماننا پڑے گا. سورۃ النساء آیت نمبر 13، جس میں اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا. ماشاءاللہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ. سورۃ النور آیہ نمبر 52. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیہ نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تو آیت تھی سورۃ النساء کی. اس کے بعد سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71 اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو حقیقت میں اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. یہ آیتوں کو نوٹ کریں، آپ بار بار پڑھیں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی. اور ہر فرق، ہر جماعت والا کہتا ہے کہ ہم ہی امت ہیں، ہم ہی امتیں ہیں، امتی امتی. کسی نے نشید بھی بنا دیا، ہاں، تو ہر کوئی کہتا ہے. اب یہ فیصلہ ہے کہ امت ہے کون؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت سب کے سب جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ جو انکار کرے گا. اب کون ایسا آدمی ہوگا جو کہے گا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ ایسا کوئی کہنے والا ہے؟ ایسا کوئی کہے گا کہ مجھے جنت نہیں چاہے گی؟ زبان سے تو نہیں کہے گا لیکن اپنے عمل سے کہے گا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. تو صحابہ کرام نے پوچھا فقیل ومن یأبا. آپ تصور کر کے دیکھیے، صحابہ کرام جو اپنی زندگی کی قربانیاں دیتے تھے، اپنا مال جنت کے لیے خرچ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے انہوں نے سنا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو جنت نہیں چاہتا، انکار کرتا ہے، تو کہا ومن یأبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا انکار کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا ومن یأبا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ دیا، تفصیل بتا دی. من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی دخل النار، جو میری نافرمانی کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ومن عصاہ دخل النار، جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو یہ لوگوں نے ایک جو بنایا، کیا بنایا؟ مرزا غلام احمد قادیانی. مرزا غلام احمد قادیانی یہ کورٹ میں، عدلیہ جسے کورٹ کہتے ہیں، کورٹ میں جو جج کے پاس بیٹھ کے جو اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، نہیں کیا بولتے اسے، سیکریٹری جو ہوتا نہیں، جو فیصلے جو لکھتا ہے،
اتنے بڑے منصب پر فائز تھا، بہت انٹلیکچل، بہت عقل مند. لوگوں نے الگ الگ لکھا کہ وہ کیا تھی، کافی عقل، عربی میں، انگریزی میں. تو اب انگریزوں نے کہا کہ یہ آدمی مناسب ہے، اسی کو بنا دیا جائے رسول. اسی کو انہوں نے کیا بلایا، کبھی مسیح موعود بنا دیا، کبھی اس کو ایک رسول کے تو یا رسول کا مرتبہ دے دیا، اور امت کو ایسے انہوں نے تقسیم کر دیا. اور آج بھی ایک بڑی تعداد جو مسلمان تو نہیں، ایسے لوگ کیا نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. نہ ہم ان کی مسجدوں کو مسجد کہتے ہیں، ہم ان کی مسجدوں کو مندر کہیں گے، وہ مسجد تو نہیں. تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین نہ مانے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سورۃ الجن آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں کہا وَمَنْ عَصَانِي دَخَلَ النَّارِ، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو 3 مسئلوں میں سے ایک مسئلے کی شرح ہم نے سنی. کل ہم نے 3 مسئلے پڑھے تھے، آپ نہیں تھے، 3 مسئلے ہم نے پڑھے تھے. وہ 3 مسئلے پھر میں ایک بار دہرا دیتا ہوں. 3 مسئلوں میں پہلا مسئلہ کیا تھا، ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. میں نے ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیں. اللہ نے کہا کبھی مٹی سے پیدا کیا، کبھی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کبھی سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا. یہ ساری آیتیں. وَرَزَقَنَا، اللہ تعالی ہمارا رازق ہے، اس کی بھی دلیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورۃ الذاریات میں ہے. اور پھر وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، اس کی دلیل بھی ہم نے. اور اس کے بعد ان اللہ خلقنا ورزقنا، اس کے بعد ولم يتركنا حملا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بھیجے. رسولوں کی بات جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہاں تک کی ایکسپلینیشن آج ہم نے آپ کے سامنے بتائی. رسولوں کی بات ماننا کیوں ضروری ہے، کتنی قرآن کی آیتیں اس بارے میں ہیں، یہ خاتم المرسلین اللہ کے نبی ہیں، یہ ساری بات. دوسرا مسئلہ جو اس کے ساتھ تھا، جو ہم نے کہا کہ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس تھا ان اللہ لا یرضی، اللہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، بھلا کوئی بھی ہو، چاہے وہ بزرگ فرشتہ جبریل ہی کیوں نہ ہو، چاہے آخری نبی خاتم المرسلین ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ساتھ برابر کیا جائے، اللہ اس پر راضی نہیں ہوتے. تو یہ بات ہم اگلے دن سنیں گے کہ ان اللہ لا یرضی. تیسرا مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ کہ جو موحد ہوگا، جو متبع سنت ہوگا، وہ کبھی بھی مشرکوں کے ساتھ تال میل نہیں کرے گا، مشرکوں کے ساتھ بالکل ویسے محبت نہیں کرے گا جیسے ایک توحید پرست کے ساتھ کرتا. یہ 2 مسئلے ہمارے ساتھ پینڈنگ ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں یہ 2 مسئلوں پر ہم روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین، یہ توحید کی باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، اللہ ان توحید کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں سب کو یہ پیغام پہنچانے کی ہم سبھی کو توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.